ہر اس ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمانوں کے مستقبل کا تحفظ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں۔ ہم کیوں ان تعلیمی اداروں پر زور دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم انسان کے فائدے کے لیے مرتب اور مدون کیے گئے ہیں، اکثر وہ ہیں کہ ان میں سے کسی علم میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھا اور پڑھایا جائے اور سلامت فکر کے ساتھ اس کی تعلیم دی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن خرابی علم میں نہیں آتی، خرابی اس علم کے مرتب کرنے والے کی ذہنیت میں آتی ہے، خرابی اس کے پڑھانے والے میں آتی ہے، خرابی اس ماحول میں آتی ہے جس ماحول میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ سائنس اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو سائنس کے اندر اعلیٰ درجے کا کمال حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بات کسی علم یا فن کے اپنے بذات خود خراب ہونے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ اس کو کون پڑھا رہا ہے اور کس طرح پڑھا رہا ہے اور کس ذہنیت کے ساتھ پڑھا رہا ہے اور اس کے لیے کیا ماحول تیار کر رہا ہے۔ چونکہ جو غیر مسلم تعلیمی ادارے ہیں ان کا خمیر اس بات پر اٹھا ہے کہ وہ مادہ پرستی کے ماحول کے اندر وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اور اسی ماحول کے اندر بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچہ جب نکلتا ہے تو وہ دین بیزار ہوتا ہے۔ ہم جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے اسلامی ادارے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی علوم اگر صحیح ذہنیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ پڑھائے جائیں تو وہ اللہ تک انسان کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔